اللہ کی پہچان پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سب سے پہلے جس علم کو سیکھنا ہے وہ ہے میرا بنانے والا کون ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اس کی کیا صفات ہیں، وہ کیسا ہے۔ یہ علم سب سے پہلے ہے۔ اگر اس علم کے بغیر کوئی جاہل مر گیا تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے، چاہے وہ سائنسداں ہو یا پھر وہ ہسٹری جاننے والا ہو۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بار کچھ طالب علم ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ سفر کے دوران ایک طالب علم نے کشتی چلانے والے سے پوچھا، چچا کیا آپ کو فزکس آتی ہے؟ کشتی چلانے والے نے جواب دیا، بیٹا میں نے تو نام ہی فزکس کا پہلی بار سنا ہے۔ پھر لڑکے نے کہا، چچا پھر تو تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے لڑکے نے کہا، چچا کیا آپ کو انگلش آتی ہے؟ کشتی چلانے والے نے کہا، نہیں بیٹا مجھے انگلش نہیں آتی، میں تو بچپن سے ہی دریا میں کشتی چلا رہا ہوں۔ تب لڑکے نے کہا، چچا آپ کی بچی ہوئی زندگی میں سے آدھی تو چلی گئی۔ اتنے میں کشتی ہچکولی لینے لگی اور ہوا تیز چلنے لگی۔ طوفان آنے کا اندیشہ تھا۔ تبھی ناؤ چلانے والے نے لڑکوں سے پوچھا، کیا تم کو دریا میں تیرنا آتا ہے؟ لڑکوں نے جواب دیا، نہیں چچا ہم کو تیرنا نہیں آتا۔ تو کشتی والے نے کہا، تب تو تمہاری پوری زندگی گئی، جو یہ نہ پہچان سکا کہ میرا بنانے والا کون ہے، اس سے بڑا نادان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے ایتھیسٹ کا۔ وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں، ہم کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ اپنی نادانی کو ایسی عقل مندی میں پیش کرتے ہیں کہ ان کی عقل مندی پر رونا آتا ہے۔ جسے یہ خبر نہیں لگ سکی کہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، ان کی گردش، دن اور رات، زمین و آسمان، دن اور رات کا آنا اور جانا، سمندر میں چلنے والے بحری جہاز، آسمان سے بارش ہونا اور اس سے بنجر زمین کا زرخیز ہو جانا، موسم کا آنا جانا، زمین آسمان کے درمیان بادل، جو ان نشانیوں سے بنانے والے کو پہچانتے ہیں وہی عقل مند لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سب سے پہلے یہ جانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی بنانے والا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کی شکل نہیں، کوئی اس کی مورت نہیں۔ بے شمار لوگ بتوں کو بنا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہی ان کے معبود ہیں۔ یہ شاید ان کی بڑی نادانی ہے۔ لا الہ الا اللہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے اور اللہ کا انکار کرنا دنیا کی سب سے بڑی برائی ہے۔ اللہ کو جاننا، اللہ کو صحیح جاننا، اللہ کے نبی کا ہم پر احسان ہے۔ ہمیں اللہ کی انہوں نے پہچان کرائی، اللہ کے بارے میں بتایا۔ پہلے کے لوگوں نے اللہ کو جانا، کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے اس کا شریک بنا دیا، کسی نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے آگے سر جھکا دیے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ احد اسے کہتے ہیں جس کا کوئی دوسرا بن نہ سکے۔ ہمارے نبی کا پوری امت پر احسان ہے کہ اللہ کا صحیح پتہ بتایا، اللہ کا صحیح تعارف کرایا۔ اللہ کے نام میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی نکتے والا حرف نہیں ہے، کیونکہ نکتے والے لفظ کمزور ہوتے ہیں، جو بغیر نکتے والے ہوتے ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں، وہ نکتے کے محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ میں کوئی نکتہ نہیں۔ اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، کوئی نکتہ نہیں۔ اپنے نام میں 4 حروف رکھے، اپنے نبی کے نام میں
4 حروف رکھ کے کوئی نقطہ نہیں۔ 4 حروف اپنے نام میں اور 4 ہی اپنے حبیب کے نام میں۔ اور جب اللہ نے کلمہ بنایا تو اس کے 2 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کے پہلے حصے میں 12 حروف ہیں، دوسرے حصے میں بھی 12 حروف ہیں۔ اللہ کے نام میں ایک خصوصیت ہے جو کہ دنیا میں کسی کے نام میں نہیں ہے۔ اللہ کے نام میں 4 حروف ہیں۔ اس میں سے اگر ہم ایک حرف کہیں پر کم کر دیں تب بھی اس کے معنی اللہ ہی ہوگا۔